اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں فاروق اوان ایڈوکیٹ اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ تعلق بوجھ بن جائے تو اس کو توڑنا اچھا، تعارف روگ بن جائے تو اس کو چھوڑنا اچھا، فسانہ وہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن، اسے ایک خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا۔ پاکستان میں اس وقت ایک ایسی تاریخ لکھی جا رہی ہے کہ جو صدیوں یاد رکھی جائے گی۔ ہم جب گزشتہ صدیوں میں لکھی جانے والی مختلف تواریخ کو دیکھتے ہیں کہ وفا کی انتہا بھی لوگوں نے کی اور غداری کی انتہا بھی لوگوں نے کی۔ میر جعفر اور میر صادق جیسے لوگ بھی پیدا ہوئے، اور ٹیپو سلطان کے ساتھ جو شہید ہونے والے، جان دینے والے لوگ تھے، اس میں مسلمانوں کے علاوہ سکھ اور ہندو خاص طور پہ وہ جانسار بھی شامل تھے اس شہید کے ساتھ جان دینے والوں میں۔ تاریخ ہمیشہ دو رخ اس کے ہوتے ہیں، ایک وفا اور ایک جفا۔ آپ کربلا کی تاریخ دیکھ لیں، وفا کی تاریخ بھی ہے اور جفا کی تاریخ بھی ہے۔ جدھر ایک طرف حضرت حر جیسے لوگ، میرے اجداد میں سے جد امجد جناب حضرت عباس علمدار جیسے لوگ، جن کا علم رہتی دنیا تک قائم رہے گا، وہاں پہ جفا کرنے والے بھی تھے وہ کہ کوفہ کے وہ لوگ، وہ کوفی، وہ ظالم لوگ، وہ بے وفا لوگ کہ جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کے، اور خط بھی بوریوں کے حساب سے تھے، خط لکھ کے انہیں بلایا اور جب مشکل وقت آیا تو ساتھ چھوڑ گئے۔ اس طرح کی تاریخ ہمیشہ چلتی ہے۔ آج کے پاکستان میں عمران خان صاحب، ان کے ساتھی، ان کی جماعت ایک تاریخ بنا رہی ہے۔ ایک طرف فیاض چوہان جیسے غدار، عاشق فردوس جیسے غدار، مولوی محمود وہ کراچی والا اس جیسے غدار، ایسے لوگ شامل ہیں جن کی کل تک کوئی حیثیت نہیں تھی، خان صاحب کی وجہ سے انہیں شناخت ملی، تو وہ جب وقت پڑا، مشکل وقت آیا، تو وہ غداری کر کے تو بھونکنا شروع ہو گئے۔ وہیں پہ وہ لوگ جو مجبوریوں کی وجہ سے، جنہیں پارٹی چھڑوائی گئی ابرار الگ سے، مسرت جمشید چیمہ اور جمشید چیمہ جیسے لوگ، کہ جنہوں نے پارٹی کو مشکل کی وجہ سے خیر بات کہا، لیکن ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، ندامت تھی، اور وہ آج دن تک خاموش ہیں۔ انہوں نے کوئی سیاسی جماعت جوائن نہیں کی۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان کے علاوہ ان کا دل کہیں لگتا ہی نہیں، کوئی جچتا ہی نہیں ان کی آنکھوں میں۔ ناظرین، غداروں کو ہمیشہ امیر جعفر اور میر صادق کی طرح یاد رکھا جاتا ہے، اور وفا کرنے والوں کو حضرت عباس علمدار کی صورت میں یاد رکھا جاتا ہے۔ یہ وقت گزر جائے گا۔ عمران خان نے حلف لیتے ہوئے اس دن، پہلے دن جب وہ وزیر اعظم بنے، تو یہ کہا تھا کہ میری قوم، میرے پاکستانیوں، مشکل وقت ہے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ نہ وہ خود گھبرایا، نہ اس نے گھبرانے کا درس دیا، ڈٹا ہوا تھا، ڈٹا ہوا ہے، اور انشاءاللہ اللہ اس کو زندگی دے، حیاتی دے، لمبی حیاتی دے، آئندہ بھی وہ ڈٹا رہے گا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جیل میں بند عمران خان پہ آج ایک اور گرفتاری ڈال دی گئی، نیب کے NCA کے کیس میں نیب نے جیل میں جا کے عمران خان صاحب کی گرفتاری ڈال گئی، اور دوسری طرف بشرا بی بی کا نام ECL میں ڈال دیا گیا۔ شرم آنی چاہیے۔ بشرا بی بی ہوں، عمران خان ہوں، انہوں نے بیرون ملک جانا ہی نہیں ہے۔ خان صاحب نے تو عرصہ پہلے وہ بیرون ملک جانے کے حوالے سے، انہوں نے گرفتاری سے پہلے کہا تھا کہ یار ECL میں کیا نام ڈالنا ہے، میں نے کون سا اس ملک کو چھوڑ کے جانا ہے، میرا علاج، میرا سارا کچھ اسی ملک میں ہے، میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ اس وقت محض عمران خان کو زیر دباؤ لانے کے لیے اب جو آخری اور گھٹیا ترین حربہ استعمال کیا جا رہا ہے
وہ خواتین پہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ بشرا بی بی کو اس لیے تختہ مشق بنایا جا رہا ہے، نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ نازک صورتحال ہے، بیوی کی وجہ سے عمران خان شاید جھک جائیں، ٹوٹ جائیں۔ اور علیمہ صاحبہ اور باقی جو دو بہنیں ہیں خان صاحب کی، ان پہ مقدمات کی بھرمار، ان کی گرفتاریوں کے بھی آوازیں آ رہی ہیں کہ ان کی گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ بہنوں پہ ہاتھ ڈالنے کا مقصد یہ ہے، بھانجا غائب ہے، بہنوں پہ ہاتھ اس لیے ڈالا جا رہا ہے کہ فیملی کی وجہ سے عمران خان مجبور ہو جائے۔ لیکن یاد رکھنے والی بات ہے کہ حضرت امام حسین نے اپنے شہزادے ذبح کروا دیے، سر قلم ہوتے دیکھ لیے، اپنا سر بھی قلم کروا لیا، لیکن سرنڈر نہیں کیا تھا۔ سرنڈر کرنے والوں کو تاریخ یاد نہیں رکھتی اچھے لفظوں میں، چاہے وہ سرنڈر ڈھاکہ والا ہو، سکوت ڈھاکہ، یا کوئی اور سرنڈر ہو۔ لوگ اچھے لفظوں سے صرف مقابلہ کرنے والوں کو، کھڑے رہنے والوں کو یاد رکھتی ہے۔ اور اس وقت جو پاکستان میں تاریخ لکھی جا رہی ہے، آج کا مورخ کل جب قلم اٹھائے گا تو وہ یہ لکھے گا کہ ایک ایسی بزرگ خاتون جو کینسر کے مرض سے لڑ رہی تھی، اس نے مشکل حالات میں اپنی پارٹی، اپنے نظریے، اپنے قائد کے ساتھ وفا کی انتہا کر دی، اور خبر آئی ہے کہ انہوں نے وصیت کی ہے کہ اگر میں دوران قید میری وفات ہو جاتی ہے تو میرے آرگنز ڈونیٹ کر دیے جائیں۔ سلام ہے اس خاتون کو، سلام ہے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو، وہ پنجابی خاتون، وہ پاکستانی خاتون، وہ ایک ماں، وہ ایک بہن، وہ ایک سیاسی رہنما، ایک سیاسی کارکن، تاریخ رقم کر دی اس نے۔ وہیں پہ بے شمار اور لوگوں کے ساتھ، پرویز الہی صاحب بزرگ آدمی، کل انہوں نے پارٹی جوائن کی، لیکن مشکل ایسی کہ آج خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ان کے بیٹے کی مونے سلائی کی جائیدادیں نیلام کرنے کے لیے، کرک کرنے کے لیے ساری کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ اور آج ہی دوسری طرف یہ خبریں ہیں کہ وہ فراڈیے، وہ نوسرباز، وہ قیدی، وہ مجرم، وہ سزا یافتہ جن کی جائیدادیں ضبط ہو گئی تھیں عدالتی طور پہ، ان کی وہ جائیدادیں، وہ گاڑیاں، وہ مرسیڈیز، وہ بینز، وہ بینٹلے، پتہ نہیں کیا کیا، وہ ساری کی ساری ریلیز ہو رہی ہیں۔ اور دوسری طرف جو کوئی محبت کرنے والے ریاست کے ساتھ، ان پہ اس ریاست کے دروازے تنگ کیے جا رہے ہیں، ان کے لیے سانس کی آکسیجن والی جو لائن ہے وہ بھی بند کی جا رہی ہے۔ یہ ظلم ہوتا ہے ہر دور میں، فرعون بھی ہے، ہر دور کا موسیٰ بھی ہے۔ فرعون بچے مرواتا تھا، بڑے مرواتا تھا، بزرگوں کو مرواتا تھا، خواتین کو مرواتا تھا۔ ہر دور کا فرعون، چاہے آج کا اسرائیلی فرعون ہو، حماس کے ساتھ، فلسطینیوں کے ساتھ ظلم کرے، یا کہیں اور، اس کے لیے موسیٰ ضرور نمودار ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اس نظام کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ عمران پر دباؤ ڈالنے کے لیے انہیں روزانہ کی بنیاد پہ جھوٹے مقدمات میں ملوث کیا جا رہا ہے۔ توشہ خانہ ریفرنس، توشہ خانہ مقدمے میں سزا کے بعد جب ان کی ضمانت ہو گئی تو ضمانت سے پہلے انہیں بتائے بغیر، ان کے وکلاء کو بتائے بغیر، انتہائی زیادتی کرتے ہوئے غیر قانونی طور پہ جیل جائے بغیر عدالت میں بیٹھے ہوئے سائفر والے جج صاحب نے ان کی گرفتاری ڈال دی۔ ظلم کیا ہے، ظلم کی انتہا کی۔ کون پوچھنے والا ہے؟ کون پوچھے گا؟ مظلوم کی آواز کدھر اٹھتی ہے؟ اور اب جب سائفر کیس کے اڑ جانے کا چانس ہو سکتا ہے، ہو جائے، مقدمہ تو کچھ نہیں ہے، جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ میں عامر فاروق صاحب کی عدالت میں ہے یا ذوالقرنین صاحب کے پاس ہے، اس وقت تک مقدمہ سخت ہے۔ لیکن جب کسی آئین، قانون، ضابطے پہ چلنے والے کسی جج کے پاس، کی عدالت کے پاس یہ مقدمہ جائے گا تو یہ شوں کر کے اڑ جائے گا، اس کی بنیاد ہی کچھ نہیں ہے۔ ایسا بکواس اور جھوٹا مقدمہ ہے کہ وہ سائفر، رانا ثناء اللہ نے کہا کہ سائفر محفوظ ہے، موجودہ حکومت کہتی ہے سائفر محفوظ ہے، اور جو تحقیق، تفتیش اور چالان ہے اس میں اصل سائفر موجود ہی نہیں ہے۔
عدالت میں موجود نہیں ہے، اس کو چالان کا حصہ نہیں بنایا گیا، کل وہ ایگزیبٹ نہیں ہو سکے گا، ایک ڈاکیومنٹ یا ایک آرٹیکل جو ایگزیبٹ نہیں ہوا وہ ملزم کے خلاف نہیں پڑھا جا سکتا، اس کی کوئی حیثیت قانونی طور پہ نہیں ہوتی قانون شہادت کے تحت، ضابطے کے تحت۔ تو وہ کس طرح سے اس سائفر کو جو کہ محفوظ پڑا ہوا ہے وہاں، اس کو کہ جی وہ خفیہ دستاویز ہے، بھلے خفیہ دستاویز ہو، ایک طریقہ کار ہے خفیہ دستاویزات کے لیے بھی آپ مان چکے ہیں مداخلت ہوئی، آپ مان چکے ہیں کہ سازش کہتے ہیں آپ نہیں ہوئی، جن کے ساتھ سازش ہوئی، جن کی حکومت گرائی گئی وہ کہتے ہیں سازش ہوئی، آپ کہتے ہیں سازش نہیں ہوئی، مداخلت ہوئی، آپ سارے مان چکے ہیں۔ تو اس کے باوجود سائفر کا مقدمہ کچھ مقدمہ نہیں، صرف خان کو گرانے کی کوشش ہے۔ خان نہیں گرے گا ان سے، وہ نہیں ٹوٹے گا، وہ اس کا اللہ پہ بھروسہ ہے، وہ ایمان ہے اس کا اللہ پہ۔ اس نے بہت عرصہ پہلے طے کر لیا تھا کہ میں اپنے وطن کے لیے، اپنی ریاست کے لیے، اگر پاکستان وہ آگے اگر اس کو پیسے عزیز ہوتے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ دنیا میں ایک لیکچر پہ، ایک میچ کی کمنٹری کر کے، ایک کتاب لکھ کے، اور میں نے چھوٹا سا کوئی پرفارم کر کے وہ لاکھوں ڈالر کمانے والا شخص ہے، اس پہ دنیا مال لٹاتی ہے، جان نچھاور کرتے ہیں لوگ اس پہ۔ لیکن شرم کی بات ہے کہ القادر یونیورسٹی جس میں مذہب پڑھایا جا رہا ہے، سائنس پڑھائی جا رہی ہے، دنیاوی دینی ساری تعلیم دی جا رہی ہے، مفت تعلیم دی جا رہی ہے، جرم یہ کہ تعلیم کیوں دیتے ہو؟ یہی کہا تھا میری آنکھ دیکھ سکتی ہے کہ مجھ پہ ٹوٹ پڑا سارا شہر نابینا۔ عمران کا بھی یہی قصور ہے۔ ناظرین، اس وقت ڈان اخبار کی ایک سٹوری بڑی مشہور جا رہی ہے، اور اس پہ ٹیلی ویژنز پہ مختلف ڈیبیٹس جاری ہیں۔ بڑی خوبصورت ڈان میں نے سٹوری یہ دی ہے کہ نواز شریف کو لاڈلا پن کا جو ٹیگ ہے اس سے جان چھڑانی پڑے گی۔ ناظرین، یہ لاڈلا پن کا ٹیگ کوئی ایسے نہیں آ گیا۔ لاڈلا پن کا ٹیگ وہاں سے شروع ہوا جب عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ لندن پلان بن گیا ہے، میٹنگ ہو گئی ہے، یہ طے ہو گیا ہے کہ مجھے گرفتار کرنا ہے، مجھے نائل کرنا ہے، مجھے سزا دینی ہے، مجھے سیاست سے آؤٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے، مجھے عوام سے دور کرنے کی کوشش کرنی ہے، مجھے وطن سے باہر بھیجنے کی کوشش کرنی ہے، میری جماعت توڑنی ہے، میرے ساتھیوں کو توڑنا ہے، مجھے بدنام کرنا ہے۔ اچھا، یہ سارا ہوا، اور اس کے بعد میری جماعت توڑ کے نئی جماعتیں نکالنی، اس میں سے جماعتیں بھی نکلیں، لیکن اس سارے کے باوجود عمران ٹوٹا نہیں، بکھرا نہیں، اور وہ اس کا رتبہ عوام الناس میں کم نہیں ہوا بلکہ مزید بڑھ گیا۔ لیکن جو لاڈلا ہے نواز شریف، لاڈلے کے ٹیگ والا، اب اس کے اپنے ساتھی جو جپھے مار رہے تھے لاڑکانہ میں بھی، اور یہاں ماڈل ٹاؤن میں نواز شریف کے گھروں پہ بھی، زرداری کے گھروں اور فضل الرحمان کے گھروں میں جا کے ایک دوسرے کی جپھیاں ڈالتے تھے، بڑی محبتیں، ہم ایک ہیں، اکٹھے ہیں، اس میں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالتے تھے، ایک دوسرے کے گلے مل کے اور بغل گیر ہو کے تو مبارکبادیں دیتے تھے، ہم اکٹھے ہیں، چل پڑے جی وطن کی خاطر، ریاست کی خاطر۔ لیکن آج وہی لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ لاڈلا ہے، وہی لوگ کہتے ہیں کہ اس کو قیدی ہونے کے باوجود، سزا یافتہ ہونے کے باوجود، مجرم ہونے کے باوجود، مفرور ہونے کے باوجود سہولت کاری کے ذریعے سے واپس لایا گیا۔ اور ساری کی ساری سٹوری آپ کے سامنے ہے، کس طرح سے نادرا سہولت کاری کے لیے چلا جاتا ہے ایئرپورٹ پہ انگوٹھے لگوانے کے لیے، اور پھر 17 منٹ میں ساری کی ساری اپیلیں اور کیس اور معاملات اور ضمانتیں، اور منٹوں میں، دوسری طرف ہفتوں میں، مہینوں میں نہیں ہوتا، اور اس طرف منٹوں میں ہو جاتا ہے۔ اتنا سبحان اللہ، اتنا اچھا انصاف پاکستان میں اس سے پہلے نہ کسی کو ملا اور نہ ملے گا۔ اسی لیے حسن نثار نے بڑا خوبصورت ٹیگ دیا ہے نواز شریف کو، ان کا نواز شریف نہیں، نواز ریلیف، انہوں نے نیا نام دیا ہے کہ نواز ریلیف، کہ ہر جگہ اس کے لیے ریلیف موجود ہے، ہر جگہ سہولت کاری اس کے لیے موجود ہے۔ اور جو یہ لاڈلے کا ٹیگ ہے، جو ڈان کی سٹوری ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت جتنی سہولت کاری نواز شریف کے لیے ہو رہی ہے، وہ جو کبھی کسی اور کو وہ لاڈلا کہتے تھے، وہ سارے کا سارا لاڈلا پن ان کے گلے پڑ گیا ہے، اور ان کے اپنے اتحادی، چاہے وہ کس صوبے سے ہوں، وہ بلوچستان سے ہوں،
وہ پنجاب سے ہوں، وہ سندھ والے ہوں، وہ KPK والے ہوں، وہ سارے کے سارے اب اس کہتے ہیں کہ لاڈلے پن کی انتہا ہے۔ خورشید شاہ صاحب بڑے سینئر سیاستدان ہیں پیپلز پارٹی والے، تو انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف اگر، ہماری تو خواہش تھی کہ مولا جٹ کی طرح آتا اور جیل جاتا اور چند گھنٹے وہاں گزارتا تو اس کا امیج بہتر ہو جاتا، لیکن وہ اس لاڈلے پن میں کہ وہ اپنا یہ ٹیگ نہیں دھو سکے گا، اس کو یہ جو ستارہ اور مل گیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ شہباز شریف نے اسی لیے کہہ دیا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں آنکھ کا تارا ہوں اسٹیبلشمنٹ کا، میں تو 30 سال سے ان کی آنکھ کا تارا ہوں، تو یہ ان کی آنکھ کا اگر یہ تارا ہے تو پھر جو نواز شریف ہے وہ ان کی آنکھ کا پھر بڑا مریخ ہوگا۔ تارا تو چھوٹی چیز ہے، پھر اس کا چاند ہوگا، سورج ہوگا، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا تو اس لیے اب یہ جو جیل سازی کی جاتی ہے، نون لیگ بھی اس وقت یعنی شرم ہوتی ہے، کوئی جھوٹ بولنے کا بھی ڈھنگ ہوتا ہے۔ نون لیگ کے کئی زعماء اس وقت یہ کہتے سنے جاتے ہیں کہ جی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے۔ وہ کسی نے کہا ہے کہ وہ لیول فیلڈ نہیں مانگنے، وہ ایون فیلڈ مانگ رہے ہیں۔ اچھا، وہ ایون فیلڈ جو انہوں نے حرام کی کمائی سے جب ان کے بچے اسکول پڑھ رہے تھے، اس وقت کروڑوں اور اربوں روپے کی جائیدادیں ان کے لیے خرید لی گئیں۔ اور اگر بشرا بی بی کی سہیلی فرا بی بی جنہیں گوگی کہتے ہیں، اگر اس کا کوئی معاملہ ہے تو کہتے ہیں کہ اس کا الزام سارے کا سارا اور قصور بشرا کا اور عمران خان کا ہے۔ لیکن نواز شریف جب کہتا ہے کہ یہ جو جائیدادیں بنی ہیں یہ تو میرے بچے جواب دیں گے جی، یہ میں تو ذمہ دار نہیں ہوں۔ نواز شریف کھربوں روپے کی جائیدادیں بنائے ملک کو لوٹ کے، تو اس کے بیٹے جواب دہ نہیں ہیں کیونکہ ان کا پاسپورٹ کسی اور وطن کا بھی ہے۔ لیکن جو فرا گوگی نے جو کچھ کیا اس کا ذمہ دار عمران خان ہے۔ ڈبل سٹینڈرڈ کس کو کہتے ہیں؟ منافقت کس کو کہتے ہیں؟ دوغلی پالیسی کس کو کہتے ہیں؟ اسی کو تو کہتے ہیں۔ توشہ خانہ گھڑی 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 گھڑی، اور جو گاڑیاں لے کے چلے گئے جو ضابطے کے مطابق مل نہیں سکتی، ان پہ کوئی ریفرنس نہیں بنا، اور جو کچھ بنا ہوا ہے سارا کچھ پینڈنگ ہے، اس پہ کوئی کارروائی کوئی نہیں ہوتی۔ اس لیے اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول نہیں جو جا سکتی۔ نواز شریف جس تیزی سے آیا تھا اسی تیزی سے جھاگ کی طرح، کون سی جھاگ کی طرح آپ کو پتہ ہے کہ وہ بیٹھ گیا ہے، اور اب وہ منتوں پہ، یعنی MQM کے پاس منتیں کی جا رہی ہیں، بلوچستان میں جا کے لوگوں کی منتیں کی جا رہی ہیں، اور جگہوں پہ لوگوں کی منتیں کی جا رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ آئیں۔ لیکن جن لوگوں کو کل کی سیاست کی سوجھ بوجھ ہے وہ ان سے دور ہو رہے ہیں، وہ ان سے فاصلہ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ شاید خاقان عباسی ان کا اپنا پرائم منسٹر تھا نواز شریف کی سزا کے بعد، وہ ان سے دور ہو رہا ہے۔ مفتاح اسماعیل دور ہو رہا ہے، نثار خان دور ہو گئے، بے شمار اور لوگ ہیں جو دور ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ کہ انہیں پتہ ہے کہ جو لاڈلے پن کا ٹیگ لگا ہے جمہوری جماعت یہ ٹیگ برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ انہیں جب یہ عوام میں کل ووٹ مانگنے جائیں گے، ابھی تو مانگے تانگے کا جلسہ کیا ہے نا انہوں نے، جو مینار پاکستان والا تھا، جب پبلک میں جائیں گے، جو مہنگائی مارچ کے نام پہ آئے تھے، جو لوگوں کے ساتھ انہوں نے کیا ہے، جو غربت کی لکیر سے نیچے 2 کروڑ لوگوں کو مزید ڈال دیا ہے، جو انہوں نے 20 لاکھ مزید نوجوان بے روزگار کر دیے ہیں، جنہوں نے بجلی کئی گنا مہنگی کر دی، گیس کئی گنا مہنگی کر دی، کھانے پینے کے لیے لوگ مشکلات کا شکار ہیں۔ خان نے گناہ کیا تھا کہ بھوکے لوگوں کے لیے اس نے سرائے بھی بنائی تھی، اس نے آسرے کے لیے، استراحت کے لیے، سونے کے لیے اس نے جگہیں بھی بنائی تھی، کھانے کے لیے لنگر خانے بھی بنائے تھے، پناہ گاہیں بھی بنائی تھیں۔ وہ تو بہت برا آدمی تھا۔ یہ رزق چھین رہے ہیں، نوالا چھین رہے ہیں، روٹی چھین رہے ہیں، چولہا بند کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے 8 فروری 2024 انشاءاللہ بدلے کا دن ہے۔ کس چیز کا بدلہ؟ کہ جو آپ کا رزق چھینا گیا، آپ سے جمہوریت چھینی گئی، جو آپ کا آئین کی تذلیل کی گئی، جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں کو جوتوں کی نوک کے نیچے رکھا گیا، اس سب کا آپ نے بدلہ لینا ہے، اور قوم اس بدلے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان پائندہ باد، فلسطین زندہ باد۔